اس وقت دوسرے لوگ ان کے مدارس دیکھیے وہ کہاں پہنچ گئے، اور ہمارے لیے ایک مدرسے کا بجٹ سال کا وہ ایک مسئلہ ہوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کلچر کو تبدیل کرنا ہوگا اور مدارس دینیہ کی طرف اپنی توجہ کرنا ہوگی۔ ان بے عمل پیروں سے بھی جان چھڑا لو، ہاتھ جوڑ کے ان کو کہو ہمیں معافی دو، ہمارے مسلک کو بڑا لوٹ لیا تمہاری 6 نسلیں کھا سکتی ہیں جتنا تم نے لوٹا ہے۔ اب ہماری جان چھوڑ دو، ہمیں مدارس کھڑے کرنے دو، ہمارا مسلک لٹ رہا ہے، ہمارے گھر کو آگ لگی ہوئی، اب ہماری جان چھوڑ دو اور ہمیں اپنے مدارس دینیہ کھڑے کر دو۔ ہمیں اگر آپ نے پیر بنانا ہے تو کسی عالم دین کو بنائیں، اس کو جو آپ نذرانہ دیں گے اس کی وہ کتاب خریدے گا اور رسول اللہ کے دین کے مسئلے بتائے گا، اور جن کو آپ نذرانے دے رہے ہو وہ اس سے کتے خریدتے ہیں اور کتے لڑاتے ہیں۔ ان لوگوں سے جان چھڑاؤ، ان علماء کے قدم چومو جو مسجد تدریس پہ بیٹھتے ہیں تو شام تک رسول اللہ کی حدیثیں سناتے ہیں۔ اور جب ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے ان کی قدر دانی کی تھی تو دین سر بلند تھا۔ اور دوسری جانب ایک شخص جس کی شکل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مطابقت میں نہیں ہے، بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے اپنی بھابھی کا دوپٹہ باندھ کے آ گیا ہے، اور وہ اسٹیج کے اوپر شریعت سے بغاوت سکھا رہا ہے، کبھی جنت کا مذاق اڑا رہا ہے، کبھی دوزخ کا مذاق اڑا رہا ہے، اور آپ اس کے اوپر یوں بے دردی کے ساتھ نوٹ پھینک رہے ہیں، اور 2-2 3-3 لاکھ روپے ایک رات کے وہ اکٹھے کر کے تمہارے وسائل میں چھوڑ کے لے جا رہا ہے، اور تمہیں دے کیا رہا ہے؟ بدعملی کا سبق۔ ہرے تو کیڑی جنت دا کرنا ہے تذکرہ، یہ ہمارے اسٹیج پہ پڑھا جاتا ہے، اور لوگ اس پہ جو ہے وہ نوٹ پھینک رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا صاحب اسی جنت کا تذکرہ جس جنت کے لیے حضور ہاتھ پھیلا کے دعائیں مانگتے تھے، اسی جنت کا تذکرہ جس کے لیے میرے حضور نے فرمایا رب سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ قرآن کے ورق ورق پہ جنت کی تحریش دلائی گئی، جنت کے نقشے بیان کیے گئے، جہنم سے ڈرایا گیا، لیکن یہ یہاں کھڑا ہو کر کے کتنی جرأت اور کتنی بہادری کے ساتھ کہہ دیتا ہے کہ خدے تو کیڑی جنت دا کرنا ہے تذکرہ، اور یہاں جنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کبھی جہنم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ مجھے دیکھ کے جہنم کو آئے پسینہ۔ ہمارے استاد سے فرمایا کرتے تھے آج تیرے منہ میں طوطی بولتا ہے، جو کہنا ہے کہہ لے، یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا پسینہ کس کو آتا ہے۔ حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جنت اللہ کی رضا کا مظہر ہے اور جہنم اللہ کے قہر و غضب کا مظہر ہے۔ جنت مانگنے کا مطلب یہ ہے رب کی رضا مانگنا، اور جہنم سے پناہ طلب کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے قہر و غضب سے پناہ چاہنا۔ اور یہاں منبر پہ کھڑے ہو کے مساجد کے اندر، محافل نعت کے اندر لاکھوں روپے اس کام کے لیے صرف کیے جا رہے تھے۔ یہ گمراہی پھیلانی تھی تو میڈیا تھوڑی پھیلا رہا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے تھوڑا گند پھیل رہا ہے کہ مذہب کے نام پہ تم پیسے اکٹھے کر کے لوگوں کو بلا کے بے خوف کر رہے ہو جہنم سے اور جنت کا تمسخر اڑا رہے ہو۔ تو آج اگر ہم بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ذرا ہاتھ اولا رکھو، ہمارے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، ہمارے وسائل ہمارے مسلک کو ہی توڑنے میں صرف ہو رہے ہیں۔ میں ایک جگہ گیا تو میں نے کہا کہ تم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہو اور نعت خوانوں کو دیتے ہو، اور تمہارے ہی شہر کے اندر جو مدرسہ ہے اس کے بچے آج بھی ہاتھوں میں تھالیاں پکڑ کے روٹیاں مانگتے ہیں، تو تم سمجھتے ہو ہم جنت خرید رہے ہیں، قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑا جائے گا۔ تو جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ تم نے منہ میں پان ڈالا ہوا اور ہاتھ میں جو ہے وہ پیسے پکڑ کے ایسے نچھاور کرتے ہو تو اس سے جنت مل جائے گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ تم میں سے جو پہلے لوگ گزرے ہیں فرمایا انہیں جھنجھوڑا گیا، حتیٰ کہ وقت کا نبی بھی پکار اٹھا اور اہل ایمان بھی پکار اٹھے مالک کریم مدد کب آئے گی؟ تو پھر ہم نے کہا بس ہماری مدد آیا چاہ رہی۔ لوگوں کے سر پہ آرے رکھ کے پاؤں تلے تک چیر دیا گیا، جسم کو لوہے کی کنکیوں سے چھیدا گیا، اذیتوں میں، مشقتوں میں، مشکلوں میں مبتلا کیا گیا، اور ہم ایک رات میں جنت خرید کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو اپنے سٹیجوں سے اتارنا ہوگا، اور اگر میری ان باتوں کو آپ ہضم کر رہے ہیں
میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں، ان بے عمل پیروں سے بھی جان چھڑا لو، ہاتھ جوڑ کے ان کو کہو ہمیں معافی دو، ہمارے مسلک کو بڑا لوٹ لیا تم نے، تمہاری 6 نسلیں کھا سکتی ہیں جتنا تم نے لوٹا ہے، اب ہماری جان چھوڑ دو، ہمیں مدارس کھڑے کر دیں، ہمارا مسلک لٹ رہا ہے، ہمارے گھر کو آگ لگی ہے، اب ہماری جان چھوڑ دو اور ہمیں اپنے مدارس دینیاں کھڑے کر دینے دو، ہمیں سکول سسٹم کھڑے کر دینے دو، ہمیں تربیتی کورسز کے لیے ذہن سازی قوم کی کر دینے دو، تو آپ مہربانی فرماؤ ہماری جان چھوڑ دو، اگر آپ نے پیر بنانا ہے تو کسی عالم دین کو بنائیں، اس کو جو آپ نذرانہ دیں گے اس کی وہ کتاب خریدے گا اور رسول اللہ کے دین کے مسئلے بتائے گا، اور جن کو آپ نذرانے دے رہے ہو وہ اس سے کتے خریدتے ہیں اور کتے لڑاتے ہیں، سرمایہ بھی ہمارا، اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر تصویریں چڑھتی ہیں اور لوگ ہمیں فون کرتے ہیں جناب اس کی تردید کیجیے گا، اس کی تردید کیجیے گا، میں نے کہا سویر سے شام تک ہم تردید ہی تو کرتے پھرتے ہیں، کچھ تم بھی تو کرو نا، کیوں ان لوگوں سے بغاوت کیوں نہیں کرتے؟ نگہباں بن کے جو اہل چمن کی آبرو لوٹے، چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے نگہباں کی، یہ نگہباں نہیں ہیں، یہ رہزن ہیں، یہ ڈاکو ہیں، ان لوگوں سے جان چھڑاؤ، تین علماء کے قدم چومو جو مسجد تدریس پہ بیٹھتے ہیں تو شام تک رسول اللہ کی حدیثیں سناتے ہیں، اور جب ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے ان کی قدردانی کی تھی تو دین سربلند تھا، وہ منظر ہم نہیں بھول سکتے کہ حضرت میر عبد الحکیم سیالکوٹی علیہ رحمہ جب مطالعہ کرنے بیٹھتے ہیں تو بادشاہ وقت کی جانب سے ایک وہاں خادم مقرر ہے جو کچے برتن کے اندر بادام روغن ڈال کر کے آپ کے قدموں میں رکھتا ہے، اور تاکہ آپ کے قدم اس بادام روغن کے اندر بھیگے رہیں اور آپ کے دماغ کو تراوت پہنچتی رہے، اور چند دن کے بعد اس بادام روغن کو بدل دیا جاتا ہے، تو وہ جو بادام روغن ہے کیا اس کو نالی میں بہا دیا جاتا ہے؟ بادشاہ کا حکم ہے اس کو پیک کر کے میرے گھر بھیجے، اور جب وہ اپنے بیٹوں کو کھانے پر بٹھاتا ہے تو وہ بادام روغن آگے رکھتا ہے، اس کو کھاؤ، اس نے ایک عالم کے قدم چومے ہوئے۔ جب یہ تھی اہل علم کی قدردانی تو پھر ہم پانک پن پہ تھے، ہم عروج پہ تھے، پھر فتاوی عالمگیری لکھی گئی، اور آج ہم نے، مجھے معاف کیجئے، وہ آج ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگ باغی مرید ہوتے ہیں، میں باغی پیر ہوں، تو آج لوگوں کی جان چھوڑیے اور ان سے جان چھڑائیے، علماء کی صحبت میں بیٹھیے، اور پھر بالخصوص یہ جو مدرسین ہیں ان کی کفالت اپنے ذمہ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا دیا ہوا ہے، حضرت آپ اپنی فکر نہیں کرنی، یہ ذمہ ہمارا ہوا، آپ رسول اللہ کے دین کا کام کریں، اور اہل ثروت کو میں بتانا چاہتا ہوں جو شخص حضور کے دین کے خادموں کی خدمت کرے اس کا آخرت میں تو صلہ ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور اسے ملتا ہے، اللہ اس کو فراوانی عطا فرماتا ہے، اس لیے یہ لوگ غنیمت ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے۔ اس وقت دوسرے لوگ، ان کے مدارس دیکھیے وہ کہاں پہنچ گئے، اور ہمارے لیے ایک مدرسے کا بجٹ سال کا وہ ایک مسئلہ ہوا ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں اس کلچر کو تبدیل کرنا ہوگا اور مدارس دینیہ کی طرف اپنی توجہ کرنا ہوگی۔ لیکن میں کہتا ہوں سلام ہے ان لوگوں پر، وسائل تھے یا نہیں تھے، انہوں نے پپل کے درختوں کے نیچے بیٹھ کے بھی دین کے چراغ کو بجھنے نہیں دیا۔ کتنی مشکلات آئی، لارڈ میکالے کے نصاب تعلیم مرتب کرنے کے بعد جب مدارس دینیہ اور اسکول سسٹم کو الگ الگ کر دیا گیا تو یہ علماء ہی تھے جنہوں نے یہ چراغ بجھنے نہیں دیا، تکلیفیں سہی، دکھ سہے۔ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ ہمارے استاد اپنی کہانی سناتے تھے کہ جب ہم رات کو مطالعہ کے لیے بیٹھتے تو مادس کی جو راتیں ہوتی تو وہاں ہمارے دارالعلوم کے اندر دیا نہیں ہوتا تھا اور اس میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا، بلکہ لاہور وزیر خاں مسجد کے اندر جو گیس جلتا تھا، اساتذہ بھی اس کی روشنی میں بیٹھ کے مطالعہ کرتے تھے اور شاگرد بھی اسی کی روشنی میں بیٹھ کے مطالعہ کرتے، اور وہ بھی 11 بجے بجھا دیا جاتا تھا، اور وہ اپنے مدرسے کی بات کرتے وہاں وہ دیا بھی اور گیس بھی نہیں ہوتا تھا، یہ تو لاہور کا مدرسہ تھا، لیکن ہمارا جو ہے وہ کسی دیہات کا مدرسہ تھا اور فرماتے وہاں یہ بھی نہیں ہوتا تھا۔
फिर वहां सड़कों के ऊपर गार्ड चलते थे जिनके पीछे लालटेनें बंधी हुआ होती थी, और हम किताबें लेकर उनके पीछे झुक जाते थे, कई कई मील तक पढ़ते जाते थे। और जब वापस आते थे तो उधर से कोई ऐसी चीज नजर आ जाती तो उसके पीछे हम झुक जाया करते थे। इन लोगों ने किन मुशक्कतों में दीन के चिराग को रोशन रखा, और ये दिए बुझने नहीं दिए। इन लोगों कब्रों पे मज़ारात नहीं बने, इन्होंने मदारसे दीनिया खड़े किए, इन्होंने अपनी नस्लें नहीं पाली, इन्होंने शागिर्द पाले। तो ये लोग गनीमत हैं और इनका वजूद गनीमत है। तो बहरहाल मैं जो आपके सामने आयत करीमा तिलावत की, ये मेरा एक दर्द था, और गली गली इस वक्त जो है वो ये दर्द फैला हुआ है, लेकिन हमें अमली तौर पे पूरी तरह खड़ा होना होगा और अपने अंदर मसले के अंदर तत्हीर के अमल को शुरू करना होगा। और इसी तरह लोग मुड़े इन लोगों से। एक वक्त आया आज से कोई 10 साल पहले, 8 साल पहले, कि इनकी डिमांडें इतनी ज्यादा बढ़ गई खानों की कि लोगों ने कहा चलो आप खुताबा की तरफ बढ़ते हैं, तो चलो ये कोई दीन की बात बताते हैं। लेकिन जब ये लोग इधर आए तो ये भी इल्म बेच रहे थे, ये भी तकरीर के जो है वो तकरीर की बोलियां लगवा रहे थे। तो लोग फिर उधर पलट के इधर आते हैं तो यही, इधर आते हैं तो यही। तो इस दौर के अंदर जो चंद नफूस मिल जाएं, जो पैसों के लिए नहीं अल्लाह के रसूल के लिए काम करें, ये क्या होते हैं पैसे? तो वो क्या, किसी ने कहा ना, हर दो आलम कीमतें खुद गुफ्ताई, दिरख वाला कुन के अरजानी हुदूस। तू दो जहां को अपनी कीमत लगा रहा है, कितना सस्ता अपने आप को बेच रहा है, बहुत सस्ता बिक रहा है, अपना वजन और अपनी कीमत ज्यादा लगा। दो जहां भी एक पलड़े में रख दिए जाए, तेरे एक लफ्ज का मोल नहीं है, एक लफ्ज की कीमत नहीं। तो अल्लाह ताला इन आस्तानों को, ये हकीकी आस्ताने हैं, बाकी तो आस उतर के ये ताने रह गए। जो आस्ताने हैं ये हैं जहां इल्म का दूर बांटा जाता है और लोगों की इल्मी प्यास बुझाई जाती है। अल्लाह ताला इनको कयामत तक आबाद रखे।